اس کا ایکو بند کر دیں، ڈبلنگ نہ ہو، بالکل ایک آواز۔ آپ لوگوں کا بھی شوق، محبت اور جذبہ نظر آنا چاہیے۔ دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ علم کے ساتھ ملفوظات کو سمیٹے بھی، سنے بھی اور اپنے سامنے ساتھ لے کر کے جائیں، اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وہ بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بس موضوع جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 16 فروری 2022 بروز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں میرپور خاص میں مولانا عبدالغفار دامت برکاتہم کی دعوت محبت اور دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، گزشتہ سال میری حاضری ہوئی تھی۔ اللہ جانتا ہے، مولانا عبدالغفار صاحب، مفتی جمال صاحب، اسی طرح بھائی رفیق صاحب، یہ جتنے جملہ احباب ہیں، ان حضرات سے جو محبت اور پیار مجھے ملا نا، وہ مجھے یاد ہے، وہ مجھے بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انسان کی قدر اخلاق سے ہی ہوتی ہے۔ الانسان تحت اللسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب وہ زبان کھولتا ہے تو اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ تو اللہ پاک انہیں خوش و خرم رکھے۔ میں نے ان حضرات سے طے کردہ وقت پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ بس دعا فرمائیں، اس کے بعد میرا ایک لمبا سفر ہے، اس سفر کو اللہ آسان فرما دے، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے دوستو، صبح تقریباً پہلے ٹائم میں نے شیخ پورہ میں ختم بخاری کرانا ہے، اور وہاں حضرت مولانا مفتی محمد طاہر دامت برکاتہم کے مدرسہ جامعہ فاروقیہ شیخ پورہ، جو لاہور سے بھی 1 گھنٹہ آگے کا سفر ہے، تو وہاں دن کے پہلے ٹائم میں نے پہنچنا ہے۔ دعا کریں اللہ اپنے کرم سے پہنچا دے۔ ابھی ہم نے 5 وہ خوش قسمت و خوش نصیب بچے جنہوں نے اپنے سینے میں اللہ کا قرآن رکھا ہے، ان کے سر پہ دستار فضیلت رکھی ہے۔ اسی طرح وہ بچے جنہوں نے قرآن کریم کو ناظرے پڑھا ہے، وہ بھی اپنی اس فضیلت میں محروم نہیں رہے۔ میرا اللہ جانتا ہے، یہاں ہمارے سماعت کرنے والی اسلامی مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی ہیں، اور آپ میرے بھائی بھی ہیں۔ میں آپ سب کو مخاطب کر کے 2-4 باتیں عرض کروں گا، بس آپ توجہ میری طرف رکھنا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک خواہش تھی۔ وہ خواہش حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی۔ ابھی حضور پاک نے زبان پہ نہیں لائی تھی، لیکن اپنے عمل میں لے آئی تھی۔ وہ خواہش کیا تھی؟ پارہ نمبر 29 سورۃ قیامہ کے پہلے رکوع میں وہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ جیسے قرآن میرے اوپر اتر رہا ہے، جبرائیل امین نازل کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مجھے پہنچ رہا ہے، تو یہ کلام اللہ کے یاد کرنے میں کوئی لمحہ ضائع نہ ہو، بلکہ اس کلام اللہ کو فوراً دہرا لیا جائے، ریوائز کر لیا جائے، یاد کر لیا جائے، تاکہ یہ قرآن کریم جو الگ الگ نازل ہو رہا ہے، یہ جمع بھی ہو جائے اور اگلی نسلوں تک پڑھ کے پہنچ بھی جائے۔ یہ حضور کی خواہش تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا کہ رسالت مآب نے حضرت جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ پڑھتے حضرت جبرائیل، حضور بھی پڑھتے ان کے ساتھ،
تو رب کریم نے اس ادا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات نازل فرما دی. حضور علیہ السلام کو رب نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. محبوبم آپ اس لیے جلدی مت فرمائیے کہ قرآن اتر رہا ہے تو میں یاد کر لوں. اب سوال اٹھتا تھا میرے مولا یہ میری عادت کسی وجہ کی بنیاد پہ ہے, یہ میری بات کسی تمنا کی بنیاد پہ ہے, میرا عمل کسی وجہ کی بنیاد پہ اللہ میں اس کو اسی لیے کرتا ہوں تاکہ قرآن جمع بھی اور اگلی نسلوں تک بھی پہنچے. یہ چھت والے آپ خاموش ہوں گے ذرا, آپ خاموش ہو تو میں بات کروں. اللہ آپ کو حج پہ لے جائے, اتنا شور ہے آپ کا. بیٹا بھائی آپ ان کو مارے نہیں, پیار سے سمجھائیں. دیکھیں نا اب کوئی بندہ بات بھی کر سکے نا. اللہ میں تو کسی وجہ کی بنیاد پر یہ ساتھ پڑھتا ہوں, تو رب نے اس وجہ کا جواب دیا. ہمارے مولویوں کو زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر. درمیانے کلام میں اعتراض آئے, اعتراض کو نقل نہ کرو اور جواب دے دو, یہ ہوتا ہے دفع دخل مقدر. رب کریم نے اس اصول کے مطابق جواب دیا. فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ. محبوبم آپ کو فکر ہے یہ قرآن جمع کیسے ہوگا, اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے. آپ بے فکر رہیں, جیسے اتارنا میرا کام ہے ایسے اسے جمع کرا کے اگلی نسلوں تک پہنچانا بھی آپ کے رب کا کام. ان علینا جمعہ وقرآنہ, یہ ہمارا کام, آپ کا نہیں. اللہ جزاک اللہ تعالی کے اس وعدے کے مطابق یہ 5 بچے اس ذمہ داری میں استعمال ہوئے ہیں. ان لوگوں نے انہیں پڑھایا ہے, ان کی ماں باپ نے انہیں پڑھوایا. یہ صرف 5 نہیں ہے, یہ رسول اللہ کی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں, رسالت آپ کی چاہت کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے ذمہ داری کی تکمیل کا سبب بن رہے ہیں. میرے دوستو تعلیم اسکول کالج کی بھی ہوتی ہے, تعلیم دین کی بھی ہوتی ہے. وہ تعلیم اس وقت تک جب تک یہ آنکھ پھڑ پھڑا رہی ہے, دل دھڑک رہا ہے, نبض چل رہی ہے, خون دوڑ رہا ہے, سانس آ اور جا رہی ہے, اس تعلیم کا فائدہ. لیکن یہ وہ تعلیم ہے قرآن اور شریعت کی جو زندگی میں بھی فائدہ ہے, زندگی کے بعد, موت کے بعد بھی فائدہ. ان 5 بچوں نے حضور پاک کی اس خواہش کی تکمیل کی ہے. اور میرے دوستو ایک جملہ میں مزید کہتا ہوں, یہ جن بچوں پر ہم محنتیں کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ آپ بچے حافظ بن جاؤ, ہم انہیں یاد کرواتے ہیں. ابھی قاری صاحب تشریف لائے تھے, ہم نے قرآن کی کلاسز کا اہتمام کیا ہے اور یہ تمام اسٹوڈنٹ بیٹھ کر محنت کرتے ہیں اور اس کلام اللہ کو پڑھتے ہیں. باہر شور کیوں آ رہا ہے بھائی, کیا وجہ ہے؟ آپ کو ایک ذمہ دار بندہ بھیجیں جو خاموش رکھے. اتنی ٹینشن دیتے ہیں, پتہ نہیں یہ لوگ سننے والے نہیں ہوتے, یہ صرف اپنی سنانے والے ہوتے ہیں. ایسے بندے کو گیٹ آؤٹ کریں. آپ لوگ مجھے دیکھیں, آپ ادھر تماشا نہ دیکھیں, آپ مجھے دیکھیں. وہ مولانا گئے ہیں, بس ہو جائے گا کام پورا. آپ دیکھیں نا, یہ ہر جگہ رحمان کے کام کے ساتھ شیطان کا کام ہوتا ہے. رمضان المبارک میں آپ دیکھو, آگے حافظ تراویح پڑھانے میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے, پیچھے والے گپے لگا رہے ہوتے. روزہ کیسا گزرا, دن کیسا گزرا ہے, بڑی دھوپ تھی یار, بڑی گرمی تھی, بڑی پیاس لگی, بس اللہ نے کرم کیا یار, ماشاءاللہ میں نے افطاری تک گزارا کر لیا. بھائی تیرا ستیہ ناف ہو خدا کے بندے, تو اس کا قرآن سن, نہیں تو گھر دفعہ ہو اپنے وہاں بیٹھ. عجیب حالات ہے, وہ اپنا لگ رہا ہے, یہ اپنا لگا ہوا ہے. میں لوگوں کو کہتا ہوں جو 10 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اس سے بچو. ایک نے مجھے کہا 10 والے کون ہیں؟ میں نے کہا 10 والے یہی بولنے والے ہیں جو پہلی رکعت میں بولتے 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 امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں. تو انہیں 10 رکعتوں کا قرآن سنے, 10 والے نہ بنو, سنت 20 کی ہے. اب توجہ ہے, آپ کی توجہ ہے جی, جزاک اللہ. میں نے کہا اس کلام اللہ کی جو انہوں نے پڑھ کے اپنے سینے میں رکھا,
اس کی برکات ایسی ہیں جو اس دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ خصوصی پیکج مل جاتا ہے قرآن یاد کرنے پہ. آپ بندہ پکڑ نہیں رہے جو بولنے والا ہے. اصل چور تک اب پہنچا، ہم نیچے والوں کو روتے پھر رہے. یا تو گیرلی ہو نا، یا بندہ بند کر دے، یا بندہ وہاں پر ایک نگران بٹھائے. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے میں آخرت کے اندر ایک پیکج ملتا ہے. وہ پیکج کیا ہے؟ آپ کو میں اردو کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، جو کتاب اردو میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے. آپ فضائل اعمال کھولیے، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندھلوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے فضائل قرآن میں حضور پاک کی ایک حدیث پاک کو درج کیا ہے. وہ فرماتے ہیں جس بچے نے قرآن کریم کو سینے میں رکھا اسے قیامت میں ایک پیکج ملے گا. وہ پیکج کیا ہے؟ عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار. اس کے 10 فیملی ممبر، 10 خاندانی، 10 رشتہ دار جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اسے فرمائیں گے جا انہیں لے آ، میں تیرے ساتھ ان کو بھی جنت کا مستحق بنا دیتا ہوں. کتنا بڑا پیکج ہے. 10 ہے نا، یہ 5 ہے. 5 کے ساتھ 10 کو ضرب دو، کتنے بنے؟ 50. یہ 50 آدمیوں کو جنت لے جانے کا سبب ہے. تو مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے. سلام عقیدت و خراج کے مستحق ہیں ان کے والدین، اور سلام عقیدت کے مستحق ہیں ان کے اساتذہ، اور خصوصاً سلام عقیدت کے مستحق ہیں وہ صاحب ثروت مالدار آدمی جس نے اپنا سرمایہ ان کے لیے لگایا. آج کل کیا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نے مدرسے کو کچھ دیا ہے، مدرسے کے امداد کیا تو میں بڑا 30 31 32 مار خان ہوں. اے بابا تیرا پیسہ کسی اور جگہ بھی لگتا، خوش ہو کہ اللہ نے تیرا پیسہ اچھی جگہ لگوا دیا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، الٹا احسان مند ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے مجھ سے کوئی وصول تو کر لیا. سنو، قیامت سے پہلے وَلَا يُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلَنَّهُ، حدیث پاک میں مال کی اتنی فراوانی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا، لوگ اپنی زکاتیں لیے پھرے ہوئے ہوں گے، کوئی وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو ڈرو اس وقت سے. آج کوئی تمہارے مال کو لے کر پاک تو کر دیتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ میل کچیل مال کا، اور حدیث قرآن کریم میں خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم، زکوٰۃ کی وصولی سے مال پاک ہو جاتا ہے. تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم پڑھوانے میں اپنے مال کی مدد کی. اور میرے دوستو، یہ جو کلام اللہ سینے میں آیا ہے، اس کلام اللہ کی بڑی برکات ہے، اس قرآن کے بڑے درجات ہیں. وہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن صاحب قرآن آئے گا. قیل لصاحب القرآن اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اسے کہا جائے گا حافظ قرآن آ جاؤ، قرآن سناؤ، اور جنت کے درجوں پہ اپنے اسکیل لیتے چلے جاؤ. تجھے ایک ایک رینک ملتا جائے گا ایک ایک آیت پہ. ورتل، ٹھہر ٹھہر کے خوبصورت پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے دنیا میں خوبصورت قرآن کو پڑھا کرتا تھا. فإن منزلک عند آخر آیت تقرأ بها، ابن عمر کی روایت رضی اللہ عنہما، فرمایا جنت میں وہی تیرا آخری ٹھکانہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ختم ہو. 6500 سے زائد اسکیل لگیں گے اس حافظ قرآن کو، دنیا میں 20-21 اسکیل پر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. یہ آخرت کی عزت ہے، یہ کلام اللہ کی عزت ہے. اور میرے دوستو، کلام اللہ، اللہ کا وہ قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پیغمبر کریم کے سینہ اقدس سے گزر کے آپ کے اور مجھ تک پہنچا ہے. اس کلام اللہ کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی. اور میں ایک واقعہ ایمان افروز آپ کی خدمت میں رکھوں. یہ حدیث پاک کا واقعہ آپ کی خدمت میں وہ واقعہ ہے، مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو صحابہ کرام نے جب قرآن جمع کیا یمامہ کی جنگ کے بعد، تو ہر وہی آیت
جو حضور پاک سے صحابہ نے یاد کی تھی، اور اس کو صحابہ کرام نے صفحات میں لکھا تھا۔ وہ صفحات کیا تھے؟ یہ چمڑے تھے، یہ پتے تھے، یہ پتھروں پہ خشید کے لکھا تھا۔ اس کو جمع کیا، جمع میں 2 شرطیں رکھی۔ نمبر 1، ہر وہی آیت قرآن کا حصہ بنائیں گے جو سب حفاظ کرام کو یاد ہوگی جنہوں نے حضور سے حفظ کیا۔ نمبر 2، ہر وہی آیت قرآن میں رکھیں گے جس صحابی نے اس کو حضور پاک کے سامنے بیٹھ کر لکھا تھا۔ جب وہ آیت حضور پاک پر اتری تھی تو اس کے پاس کم از کم آیت کے لکھتے وقت 2 گواہ ہونے چاہیے، ایک لکھنے والا، ایک دیکھنے والا۔ آیتیں ان 2 شرطوں کے مطابق آتی گئیں، قرآن جمع ہوتا گیا، آتی گئیں، جمع ہوتا گیا، آتی گئیں، جمع ہوتا گیا۔ 2 آیتوں پہ آ کر مسئلہ ٹھہر گیا، پورا قرآن جمع ہو گیا۔ ایک آیت سورت نمبر 9 سورت توبہ کی آخری آیت، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ۔ دوسری آیت 21ویں پارے کے آخری صفحہ میں سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 22، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ 2 آیات، اس پر ایک گواہ تھا، دوسرا نہیں تھا۔ جو گواہ ہے اس کا نام ہے حضرت خزیمہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ۔ اور جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی وہ اکیلے حضور کی خدمت میں تو انہیں لکھ لی، دوسرا گواہی کوئی نہیں تھا۔ جب وہ آیات دینے آئے، پہلی شرط سب حفاظ کو یاد ہے؟ کہ جی صاحب نے کہا یاد ہے۔ لکھنے والے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کمیٹی کے سربراہ نے اس صحابی سے پوچھا، دوسرا گواہ؟ اس نے کہا زید صحابی تو بھی ہے، صحابی میں بھی ہوں، سچ بولنا اللہ کو پسند ہے۔ جب یہ قرآن کی آیت اتری تھی اکیلا میں حضور محمد مصطفیٰ کی خدمت میں حاضر تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا نہیں تھا۔ میں جھوٹی گواہی نہیں دے سکتا، میں اکیلا تھا۔ آپ لکھ لو۔ اس صحابی نے قلم ہٹا لیا، کہ میں بھی یاد کیے ہوئے ہوں قرآن کی آیت ہے، لیکن جو شرط لگائی ہے صحابہ اور اہل بیت کے مشورے سے، اس شرط کا کیا کریں گے؟ یہ شورا بلاؤ، ارکان پارلیمنٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بلاؤ، انہیں بتاؤ وہ اجازت دے دے میں لکھ لوں۔ آیت تو مجھے بھی یاد ہے، آیت تو حفاظ کو بھی یاد ہے، لیکن دوسری شرط ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ دوسرا گواہ کہاں سے لاؤں؟ یہ شرط ٹوٹتی ہے۔ مسئلہ اٹھ گیا، ایک معاملہ کریٹ ہو گیا۔ تو جب بڑے صحابہ بیٹھے اور کہا لانے والا کون ہے؟ کہا خزیمہ ہے۔ حضرت خزیمہ کو جب بلوایا تو اس شرط کی ضرورت نہ رہی۔ کیوں؟ بزرگ صحابہ ایک واقعہ جانتے تھے، حضور پاک کا دور تھا، رسالت مآب نے ایک یہودی کو قرضہ دیا اور وہ یہودی قرضہ لے کر چلا گیا۔ جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں واپس آئے، مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، یہودی جب اپنے علاقے میں پہنچا انہوں نے کہا تجھے مسلمانوں کے نبی نے قرضہ لوٹا دیا؟ کہا جی ہاں۔ یہودی بڑے شاطر تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کہا اوے دوسری بار قرضہ لے آ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا تو بتا رہا ہے جب مسلمانوں کے نبی نے تجھے قرضہ دیا تو گواہ نہیں رکھا تھا، تو مسلمانوں کا نبی جھوٹی گواہی پر اعتماد نہیں کرتا، جا اس سے قرضہ مانگ، وہ کہے میں نے دے دیا تو کہنا گواہ دو، گواہ ہوں گے نہیں، قرضہ دوبارہ مل جائے گا۔ یہودی اٹھا، ان الیہودی یتقاضی الی رسول اللہ، امام عبد الرزاق ابن الحمام الصنعانی رحمہ اللہ مصنف عبد الرزاق میں لکھتے ہیں، وہ یہودی آیا اور آ کر پھر کہنے لگا اجی قرضہ مجھے لوٹا دے۔ رسالت مآب نے لفظ بولا، میرپور خاص کے دوستو لفظ سنے، حضور نے فرمایا انی قد قضیتک او کما قال علیہ السلام، فرمایا اللہ کے بندے کیوں دوسری بار آتا ہے قرضہ لینے؟ میں تو تجھے قرضہ دے چکا ہوں، میں تو لوٹا چکا ہوں، تیرا حق تجھے مل گیا، تجھے شرم نہیں آتی تو دوبارہ مانگ رہا؟ اس نے کہا البینہ، کوئی گواہ تو پیش کر دے، کوئی ثبوت تو پیش کر دے، کوئی ایویڈنس اور دلیل تو دے دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قدرے خاموش ہوئے اس کی بات کے بعد کہ گواہ تو کوئی نہیں۔ حضرت خزیمہ ادھر بیٹھے تھے، قرضہ لوٹاتے وقت نہیں بیٹھے تھے، اب بیٹھے تھے دوسری مجلس میں، صرف حضور سے سنا ہے کہ انی قد قضیتک، میں قرضہ لوٹا چکا ہوں، تو انہوں نے کہا انا اشہد ان رسول اللہ قد قضاک، کہا میں گواہی دیتا ہوں حضور نے تجھے قرضہ دیا ہے۔ یہودی کو تو سانس گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
دوڑ لگائی اور بھاگ گئے. وہ تو بھاگ گیا, جھوٹا تو ویسے تھا. حضرت خزیمہ کی حاضری لگ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, خزیمہ کیوں دی گواہی؟ تجھے پتہ نہیں ہے جھوٹی گواہی جہنم لے جاتی ہے. انہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھاما, کہا یا رسول اللہ اگر حکم فرمائیں تو یہ غلام اپنی محبت سے کچھ بات کرے. فرمایا کہو. خزیمہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ میں نے گواہی تو دی ہے لیکن یہ جھوٹی نہیں ہے. کہا کیسے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اللہ ہے, ہم نے دیکھا نہیں ہے, ہم نے بن دیکھے آپ کی بات پہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ڈنکے بجا دی. آپ نے فرمایا آپ نبی ہیں, ہم نے آپ کی نبوت ملنے کے منظر کو نہیں دیکھا, ہم نے آپ کی بات پہ ایمان لا کر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گنجوا دی. آپ نے فرمایا جنت ہے, دوزخ ہے, صریف الاقلام ہے, سدرۃ المنتہا ہے, عرش ہے, رف رف قالین ہے, اسی طرح باقی معاملات کے فرشتے ہیں, جبرائیل ہے, اسرائیل ہے, اسرافیل ہے, میکائیل ہے, ہاروت و ماروت ہیں, کرامن کاتبین ہیں, منکر نکیر ہیں. ہم نے کسی کو نہیں دیکھا, صرف آپ کے کہنے پہ ہم سچی گواہی دیتے ہیں. ابھی تو آپ ہی فرما رہے ہیں آپ نے قرضہ لوٹایا تو میری گواہی بھی سچی گواہی. آپ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے, گویا رسول اللہ نے یوں فرمایا ہوگا, خزیمہ تو اس امت کا وہ خوش قسمت ہے, تو نے اپنے نبی کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. کتنی خوشی ہوئی ہے اللہ کے رسول کو. فرمایا خزیمہ میرا اللہ تجھے اعزاز دے رہا ہے, انت ذو شہادتین, آج کے بعد اللہ نے تیری اس بات کو اتنا پسند کیا, کسی موقع پر 2 گواہ چاہیے ہوں گے تو اکیلا 2 کے برابر بن جائے گا. ذو شہادتین. حضرت ابوبکر صدیق کی مجلس شورا نے کہا زید اس کی گواہی لکھ لو. پیغمبر کریم نے اس کو 2 گواہوں کے برابر کہا ہے. سندھ کے دوستو, اس 2 گواہوں کی بنیاد پر یہ آیات آج قرآن کا حصہ ہے. یہ وہ کلام ہے, اس کے لیے اتنی قربانیاں لگی ہیں, اتنے معاملات ہیں. میرے دوستو یہ کلام اللہ جنت لے جائے گا اگر اس کی قدر کریں گے, ورنہ اس کی ناقدری اللہ کہیں نہ کہیں پھینک دے, اللہ محفوظ فرمائے. آج ہمیں چاہیے ہم کلام اللہ کو خود بھی پڑھیں, سمجھیں, علماء سے سنیں, عمل کریں, خود بھی پڑھیں اور اپنی اولادوں کو بھی پڑھیں. اور میرے دوستو دنیا کی نوکریوں پر, دنیا کی تجارتوں پر لوگ اپنے محنتیں لگاتے ہیں, قرآن کی خدمت پہ لوگ نہیں لگاتے. کیوں؟ کوئی کہے نا بھی تجھے قرآن کی خدمت کے لیے اولاد وقف کرو, بظاہر فائدہ پیسوں کا نظر نہیں آتا تو لوگ پوچھتے ہیں مال کہاں سے ملے گا, بچہ کمائے گا کیسے؟ اوے قرآن کریم کی خدمت کر لو, رب عزتوں کے تاج دے گا. میں اپنی بات کرتا ہوں, تحدیث بالنعمت کے طور پہ کرتا ہوں. جب میں نے اپنے کالج سے مکمل تعلیم حاصل کر لی, میں نے علم دین بھی پڑھا ہوا تھا. میرے کالج ایجوکیشن کی ترتیب پر, دنیاوی تعلیم کی بنیاد پر قطر سے مجھے ایک نوکری کی آفر آئی. میں آج سے تقریباً 16, 17, 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. پاکستانی لاکھوں روپے میں اس کی تنخواہ تھی. اگر 1 سال بعد میں آؤں تو ریٹرن ٹکٹ فری تھی, آنے جانے کی ٹکٹ. 2 سال کے بعد اپنی فیملی کو رکھنے کی مجھے اجازت تھی. میرا میڈیکل وہاں فری, باقی معاملات فری, گھر کا رینٹ فری, گیس فری, بجلی فری. میں نے وہاں ایک بات سوچی کہ یار تو مدرسوں میں سال ہر سال پڑھا ہے, اور جب پھلدار درخت پھل دینے کا وقت آئے وہ پھل روک دے. اب پڑھنے کے بعد دنیا میں دین پھیلانے کے لیے ایک ایک جگہ تجھے جانا چاہیے. اب تو لاکھوں روپے کی تنخواہ لے کے ایک کمرے میں بیٹھ جا, علم دین کی اشاعت نہ کر, تو اللہ کو کل کیا جواب دے گا کہ اللہ میں نے پڑھا کیوں تھا, دین کیوں پڑھا تھا؟ یار کاروبار کرنا تھا تو مولوی نہ بنتا نا. ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے میں ویسے ہی کسی آفس میں بیٹھ کے کام کرتا, 10 سال جو مولویوں میں لگے وہاں لگا دیتا, آج میں بہت بڑا افسر ہوتا, میری کمپنی ہوتی.
تو بھائی ابھی بھی یہی کرنا تھا تو پڑھا کیوں تھا؟ میں نے اپنے بزرگوں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ میں نوکری نہیں کرتا، میں یہاں رہوں گا۔ میں نے ان حضرات کو نہ کر دی، ان نے بڑی منتیں کی، ان لوگوں نے میری فیملی تک وہ لوگ آ گئے، میرے گھر تک آئے، میری بڑی بہنوں کے پاس گئے، میرے بہنوئی تک گئے، میرے بھائیوں تک آئے کہ رزق جو آ جائے نا اس کو پاؤں کی ٹھوکر نہیں مارتے، یہ بے وقوف ہے، یہ آئے رزق کو لات مار رہا ہے، اسے سمجھاؤ۔ لوگ سیویاں لے کر ان نوکریوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں، انہیں نہیں ملتا، وہ رشوتیں دیتے ہیں، نہیں ملتے، اسے مفت میں مل رہی ہے، اسے قدر نہیں ہے، اسے سمجھاؤ۔ 4 پیسے کمائے گا پھر بھی دین کی خدمت کر سکے گا؟ میرا دماغ ماننے پہ تیار نہیں۔ یاد رکھیں، جب دل اور دماغ میں ٹکراؤ ہو نا تو پھر زیادہ بات میں دل کی مانا کرتا ہوں، دماغ کی بات اس کے بعد ہے، دل اصل میں حکمران ہے۔ میرا دل اور دماغ دونوں اس بات پر نہ کر رہے، میں نے کہا نہیں لیتا۔ باقی رزق کو میں لات نہیں مار رہا، رزق رزاق کے ہاتھ میں۔ میں اپنے ماں کے پیٹ میں 4تھے مہینے میں تھا، حدیث میں ہے بچہ 4تھے مہینے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، رب اس کے رزق کی تقدیر لکھ دیتا۔ میرا رزق وہاں لکھا ہوا ہے، تمہارا ابا بھی میرا رزق کم نہیں کر سکتا۔ تمہارا رونا دھونا اور تمہارا روب اور دبدبا دینا، تمہارا اصرار کرنا نہ میرا رزق گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا۔ رزاق کے ہاتھ میں رزق ہے، رب کتے اور خنزیر کو رزق دیتا ہے، میں تو امت محمدیہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میں نے کبھی کتے کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا، کسی خنزیر کو بھوکا مرتے نہیں دیکھا۔ میں نے حضور کا دین پڑھا ہے، اللہ مجھے میری اولاد کو بھوکا مارے گا نہیں ہو سکتا۔ واللہ خیر الرازقین ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ بات کیا ہے کہ میں نے چیپٹر کلوز کر دیا۔ 15 سال گزرے ہوں گے، 16-17 سال۔ آج پوری دنیا میں رب نے ایک دین کے نام کی وجہ سے عزتیں دی ہیں، مجھے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے۔ آج وہی لوگ، وہی نوکریاں کرنے والے جب ہمارے علاقے میں آئے نا، مفتی صاحب ہمارے ساتھ ایک سیلفی بنوا لو، ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے محلے کا ہے، ہماری ناک بڑی ہوگی، ہماری عزت بڑی ہوگی۔ آج مجھے ہاتھ ملا کر لوگ تصویریں بنواتے ہیں، وہی یار وہاں سے ہمیں لوگ پوچھتے ہیں اس مول صاحب کو پہچانتے ہو؟ یہ بیان کر رہا تھا، ہم نے سنا ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں یہ ہمارے محلے کہتے ہیں جا جھوٹ بولتا ہے، مول صاحب ایک پکچر بنوا دو تاکہ میں وہاں ثبوت دے سکوں۔ میں پھر تانا نہیں دیتا لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں تمہیں چاہیے، تم نے تو زندگی یہاں لگا دی، اپنی اولادوں کو وہی دین پڑھاؤ تاکہ تمہاری اولادوں پر دنیا یوں فخر کر سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی 30, 31, 32 مار خان ہوں اور میں کوئی بڑی ماں کا بیٹا ہوں اور میں یہ وہ کام کر رہا ہوں، یوں نہیں کہہ رہا۔ میں صرف اور صرف آپ کو علم دین اور عظمت قرآن کی ویلیو بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، اپنی اولادوں کو علم دین پڑھاؤ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس قرآن کے ذریعے بلندیاں عطا فرما۔ آج آپ نے میرے لیے سب سے بڑی کرسی لگائی ہے اور ادھر بٹھایا مجھے، کیوں؟ میرے منہ پر اور میرے کندھوں پر بلبل بیٹھی ہوئی ہے، میرے منہ پہ پھول گر رہے ہیں، میں بڑے ماں باپ کا بیٹا ہوں، کیوں بلایا آپ نے؟ وجہ اللہ کا قرآن ہے، وجہ رسول اللہ کا فرمان ہے، وجہ شریعت اسلامیہ ہے، وجہ دین ہے۔ تو کیوں نہ ہم خود کو اور اپنی اولادوں کو دین کے ساتھ جوڑیں تاکہ انہیں دنیا میں بھی عزت ملے، آخرت میں بھی عزت ملے۔ دنیا کی عزت ہے تو آپ دن میں 5 وقت دیکھ لیتے ہیں، امام جس جگہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے تو آگے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ٹھہرتا۔ امام اس جگہ پہ ٹھہرتا، اس کے آگے تو آگے، اس کے برابر بھی کوئی نہیں ٹھہرتا۔ یہ دنیا کی عزت ہے، القیامت میں اللہ پاک اس سے بڑھ کے علماء کو عزت عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہا دین کے سمجھنے والے بن جاؤ۔ رب کریم فرماتے ہیں میری تمام مخلوق میں جو مجھے سب سے بڑے تقوی میں ڈرنے والے ہیں وہ میرے علماء ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِزَرِّ طَالِبِ الْعِلْمِ۔ لوگو، اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ فرشتوں اپنے پروں کو اس دین کے طالب العلم کے پاؤں تلے بچھا دو۔ دنیا میں ریڈ کارپیٹ سے استقبال ہوتا ہے، بڑے بڑے پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کا
मुल्क के सुदूर और हुक्मरानों का रेड कारपेट बिछा दो, ब्लू कारपेट बिछा दो, इज्जत से चल के आए। ओए ये तो तुम्हारा इस्तिकबाल है। अल्लाह के फरिश्ते आसमानी परों को इस तलबा के नीचे बिछाते हैं जो कुरान और सुन्नत पढ़ने आते हैं। ये मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया। और मेरे दोस्तों, व इन्नल हैतान फी जौफिल मा युस्तगफरु लहू व मन फिस समावाति वल अर्द। अबू दाऊद में रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पानी में चलती हुई मछलियां आलिम दीन की गुनाहों की मग़फ़िरत की दुआ करती हैं। मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, जमीन और आसमान की मखलूकें उलमा के लिए मग़फ़िरत तलब करती हैं। क्यों ना अपनी औलादों को बंदा आलिम बने। सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपनी औलाद को दीन पढ़ाना है। मैंने फलां पार्टी के साथ इन्वेस्टमेंट की है, अच्छा प्रॉफिट आएगा, अच्छा मुनाफा मिलेगा, बेहतरीन कारोबार होगा। भाई तुझे दुनिया समझ आई, ऐ काश तू दीन को समझता और अपनी औलाद को दीन पढ़ाता। ये दुनिया आखिरत के लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट थी। क्या है इससे बड़ी दौलत और क्या है, इससे बड़ा एजाज और क्या है। हाफिज कुरान के वालिदैन को रसूलुल्लाह ने फरमाया, उल्बिस वालिदाहु ताजा। मैं सिंध में बैठा हूं और आपके यहां सखर के करीब महबूब गोठ में इस सहाबी रसूल की कब्र है जिसकी रिवायत को मैं पढ़ रहा हूं। सैयदना अम्र इब्न अबसा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया, उल्बिस वालिदाहु ताजा यौमल क़यामति ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। दोनों रिवायत है। एक रिवायत हज़रत मुआज़ जोहनी की है, उनकी कब्र भी उनके साथ है रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे भी ये रिवायत मरवी है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, सिंध वालों तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हारे इधर भी सहाबा हैं, तुम्हारे उधर भी सहाबा हैं, उनके कबूर में रिसालत माब का यही सहाबा फरमान नकल करते हैं। हुजूर ने फरमाया, हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर, उनके सरों पर वो ताज पहनाए जाएंगे जिस ताज के सामने सूरज भी शर्मसार होगा कि मेरे अंदर इतनी रोशनी नहीं जितनी हाफिज कुरान के माँ बाप पे सजे हुए ताज में रोशनी है। अहसन मिन ज़ौइश शम्स, अहसन इसमें तफजील है, इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री वर्ड, इससे बड़ा लफ्ज नहीं है। ज़ौउहु अहसन मिन ज़ौइश शम्स, सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन होगा। तो मेरे दोस्तों, क्यों अपनी औलादों को दीन पर नहीं लगाते। आज ये 5 है, अगले साल यहां 20 आदमी होने चाहिए जो कुरान पढ़े। मेरी गुफ्तगू को अगर आप लोग समझते हैं तो मेरे साथ वादा करें कि हम इंशाअल्लाह ताला अपनी औलाद को दीन पढ़ाएंगे। जो वादा करता है वो हाथ खड़ा करे, जो वादा करे, जिसको मेरी बात दिल पे लगी है हाथ खड़ा करके अल्लाह की घर में अल्लाह को ये जोश और जज्बा दिखाएं कि मेरे मौला हम अपनी औलादों को दीन पर लगाएंगे, अल्लाह अपनी औलादों को दीन पढ़ाएंगे, बच्चियों और बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। करोगे मेरे दोस्तों? मेरे दोस्तों, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुम अपनी औलादों को इस पर लगाओ, खुद इस पर लगो। दीन बहुत बड़ी चीज है। मेरा बेटा स्कूल पढ़ रहा था, मैंने उसे कहा स्कूल हिफ्ज के बाद पढ़ाओ। मैंने उन्हें स्कूल छुड़वाकर मदरसे में बिठाया। जब अल्हम्दुलिल्लाह उसने पहला पारा हिफ्ज किया, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के एक एक बच्चे के लिए वहां दावत रखी। कारी साहब की इज्जत अपनी जगह, बाकी उनके साथ मामलात अलग। एक एक बच्चे को दावत। मुझे मेरा बेटा कहने लगा, अब्बू मैंने पूरा कुरान थोड़ी हिफ्ज किया, आप इतनी बड़ी दावत रख रहे हैं, मैंने तो अभी एक पारा पढ़ा। मैंने कहा बेटा जिंदगी का कोई नहीं पता, तेरा बाप अब मर गया ना, उसकी बख्शिश के लिए ये एक हिफ्ज का सिपारा काफी हो जाए। पूरा कुरान अपनी जगह। यार जिसका बेटा एक पारा भी कुरान का पढ़ गया, चला भी जाए दुनिया से, कब्र में इसाले सवाब आता नहीं रहेगा। ये कोई बात है? मजाक है यार। मेरे दोस्तों, अपनी औलादों को दीन पर लगाओ। तुम बच्चों को हाफिज बनवाओ। आपका बच्चा रोजाना सिर्फ सूरत इखलास पढ़ के भी ना
حضور پاک کو ہدیہ کر دے. تم نے اپنے نبی کے سینے میں ٹھنڈ ڈالی ہے. قیامت میں حضور تمہاری سفارش کریں گے. جہنم کی ہولناکیوں سے بچا کے جنت بھجوانے میں حضور کی سفارش کام کر جائے گی. ہمارے اعمال وہ نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ ہے. ہمیں آقا انعامدار کی سفارش چاہیے، ہمیں رسول اللہ کی سفارش چاہیے. اور یاد رکھنا، جسے رسول اللہ کی سفارش ملی وہ کیا ہے؟ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا، جامع ساری صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا حضور پاک قیامت میں اللہ کے دربار میں سر سجدے میں ڈالیں گے تو رب فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطیٰ واشفع تشفع. محبوبم آپ سر اٹھائیے، سل تعطیٰ آپ مانگتے جائیں گے میں عطا کرتا جاؤں گا. واشفع تشفع آپ سفارش کرتے جائیں گے میں قبول کرتا جاؤں گا. اور کتنا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ